کیپٹن نیک بادشاہ خٹک بائے بریگیڈیئر سلطان احمد۔ اس کے بعد 10 آدمیوں کو لے کر میں اوپارلی کرالی کی طرف بڑھنے لگا۔ جب ہم چوکی سے صرف 150 گز دور تھے تو راستے میں بچھا ہوا خاردار تار نظر آیا جو بظاہر بوبی ٹریپ لگتا تھا۔ اس کانٹے دار تار کو میں نے اپنے زمینی جائزے کے دوران بالکل نہیں دیکھا تھا۔ اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ دشمن کی تعداد ایک پلاٹون نہیں بلکہ ایک کمپنی یعنی 150 افراد کے برابر ہے، اور اس کے پاس کچھ اضافی مشین گنیں بھی موجود ہیں۔ میں کچھ دیر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس رکاوٹ کے پیچھے رک گیا۔ اس غیر فیصلہ کن صورتحال میں تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا۔ ایک مستحکم اور مورچہ بند کمپنی سے 10 آدمیوں کا مقابلہ خودکشی کے مترادف تھا۔ اچانک ہی ہمارے ایک ساتھی کے کھانسنے سے دشمن چوکنا ہو گیا، اور اس کے مورچے میں نقل و حرکت نے میرا شک یقین میں بدل دیا کہ دشمن کی قوت اور تعداد ایک سیکشن سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے بعد میں نے فضل الرحمان اور اورنگزیب کو حکم دیا کہ وہ دشمن کے بینکروں پر راکٹ برسائیں۔ انہوں نے یک کے بعد دیگرے 2 راکٹ برسائے، جس سے دشمن کے چند بنکروں کے پرخچے اڑ گئے۔ اس کے جواب میں دشمن کی مشین گنوں نے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، اور تھوڑی ہی دیر میں ہمارے سامنے آگ کی ایک دیوار نظر آنے لگی۔ نیک بادشاہ نے روشنی کرنے والے مارٹر چلائے، جس سے پورا میدان روشن ہو گیا، اور ساتھ ہی اس نے اپنی رائفل سے دشمن پر فائر شروع کر دیا۔ اس کے جواب میں دشمن کا سارا فائر نیک بادشاہ کی پوزیشن پر مرکوز ہو گیا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کی تربیت نے مجھے یہی سکھایا تھا کہ آفیسرز کو یا تو اپنا مقصد حاصل کرنا چاہیے یا اس مقصد کے حصول میں جان دے دینی چاہیے۔ میں اکثر اپنے ساتھیوں کو اپنے پیچھے چلنے کے لیے کہتا تھا، اور وہ اس کی تعمیل کرتے تھے، لیکن آج میں نے ایسا کوئی حکم نہ دیا، اور یکلخت اوپر اٹھ کر 10 گز پر بچھا ہوا خاردار تار عبور کر گیا۔ خوش قسمتی سے بارودی سرنگ نہیں پٹی، اور میں درختوں اور چٹانوں کی آڑ لیتے ہوئے پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ دشمن کی گولیاں سنسناتی ہوئی میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی، جبکہ فائر کا کثیر حصہ خٹک کی طرف مرکوز تھا۔ ابھی میں دشمن کی مشین گن پوسٹ سے فقط 50 گز پیچھے تھا کہ ان میں سے ایک نے مجھے دیکھ لیا، اور وہ بآواز بلند اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا، فائر نیچے کرو اور ان کو بھون دو۔ دوسرے ہی لمحے پیچھے سے کسی نے گرجدار آواز میں جواب دیا، فکر نہ کر بیٹا، ہم تیرا حساب لینے آ رہے ہیں۔ یہ محمد خان تھا۔ اس کے ساتھ شوکت بھی تھا، جو پہلوانی کے لیے مشہور تھا۔ فوراً ہی دونوں نے میرے دائیں اور بائیں پوزیشن لے لی۔ اب میں تنہا نہیں تھا۔ ہمارے جالوں میں یہی تو خوبی ہے کہ حکم ملے یا نہ ملے، وہ کمانڈر کی پیروی کرنا اپنا فرض، اولین فرض سمجھتے ہیں۔ اسی لیے یہ دونوں میرے پیچھے چلے آئے تھے۔ جلد ہی ہم نے پہاڑی کی چوٹی پر لگی ہوئی دشمن کی مشین گن پوسٹ سے تقریباً 8 گز دور ایک خالی مورچے کے پاس پڑی ریت کی بوریوں کے پیچھے آڑ لے لی۔ بس پھر کیا تھا، دشمن کی مشین گنوں نے ہم پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اسی اثنا میں میری انگلی دشمن کی گولی لگنے سے زخمی ہو گئی۔ اتنے میں دشمن نے مشین گن پوسٹ سے ہمیں للکارا، اب تمہارا بچ کے نکلنا مشکل ہے۔ یہ فکرہ ابھی اس کے منہ ہی میں تھا کہ مشین گن کا فائر خاموش ہو گیا۔ یقیناً خٹک کی رائفل کی گولی نے اسے آن لیا تھا۔ ہم نے فوراً ہی چاوک دستی سے کام لیتے ہوئے اس کے باقی 2 ساتھیوں کو نشانہ بنایا اور مشین گن پوسٹ پر قبضہ کر لیا۔ ہم نے اپنے جنوب کی سمت والے بینکر کی طرف دیکھا تو سلطان محمد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہنچ چکا تھا۔ بھوکلائے ہوئے دشمن کی صفوں میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر محمد خان نے کہا،
سر دشمن کے پاس اسلحہ ختم ہو چکا ہے اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے باقی 2 پلاٹونوں کا بھی صفایا کر دینا چاہیے۔ میں نے کہا نہیں محمد خان، ہمارے پاس بھی اسلحے کی قلت ہے اور ویسے بھی ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر میں واپسی کا اشارہ کیا اور اپنے آدمیوں کے ساتھ خٹک کے پاس پہنچا۔ ہمارا کمانڈنگ آفیسر ایک پہاڑی کی چوٹی سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ ہم جب اس کے پاس پہنچے تو فتح جذبات سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے مجھے گلے سے لگا کر کہا، دشمن نے تقریباً 100 گرنیڈ ان ریت کی بوریوں پر پھینکے تھے جن کی تم نے آڑ لے رکھی تھی، اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم زندہ واپس آؤ گے۔ سر، اس سے پہلے کہ میں مشین گن والے کی زد میں آتا، اس نوجوان نے اسے خاموش کر دیا۔ میں نے نیک بادشاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کمانڈنگ آفیسر کو بتایا۔ چند ہفتے بعد نیک بادشاہ کی دعوت پر میں اس کی پوسٹ پر گیا، جہاں اس نے مجھے اپنی آئندہ حکمت عملی بتاتے ہوئے کہا، سر، مٹھی بھر جوانوں کے ساتھ دشمن کی ایک کمپنی پر آپ کی کامیاب کارروائی کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانگڑ اور سلوتی دھار کو حاصل کرنا مشکل نہیں۔ میں نے ان دونوں علاقوں کے سرسری جائزے کے بعد اسے سمجھایا کہ یہ دونوں علاقے خاصے مشکل ہیں، کیونکہ کانگڑ میں سوائے مشرقی سمت کے زیادہ تر بلند اور سنگلاخ پہاڑی چٹانیں ہیں۔ مشرقی سمت پر بھی یقیناً دشمن نے مائن بچھا رکھے ہوں گے، اور جہاں تک سلوتی دھار کا تعلق ہے، فی الوقت دشمن بہت چوکس ہے، اسے کچھ عرصے کے لیے ڈھیل دے دو۔ چند روز نیک بادشاہ کی مہمان نوازی سے مستفید ہونے کے بعد میں بروز ہفتہ واپس سمانی میں اپنے میز آ گیا۔ دوسرے دن اتوار یعنی چھٹی کا دن تھا۔ تقریباً 11 بجے ہمارے کمانڈنگ آفیسر کو ٹیلی فون کے ذریعے اطلاع ملی کہ گزشتہ شب نیک بادشاہ نے کانگڑ پر حملہ کیا، لیکن دشمن کے علاقے میں بارودی سرنگ کے پھٹنے سے وہ اور اس کے 2 ساتھی اصغر اور الیاس شہید ہو گئے۔ جس وقت ہم کوٹلی پہنچے تو ان کی لاشیں دشمن کے علاقے سے لائی جا چکی تھی۔ لاس حوالدار عبد الرحمن، جو شہادت کے وقت قریب تھا، نے کہا کہ نیک بادشاہ نے ہمیں آخری حکم میں بس یہی کہا کہ میری رائفل دشمن کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے۔ ہم اس کی لاش اس کے آبائی گاؤں ایک خط کے ساتھ بھجوا دی کہ جس کے جواب میں اس کے والد نے لکھا، نیک بادشاہ نے اپنے وطن عزیز کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ میرے 4 بیٹے اور ہیں، آپ حکم کیجئے، خدا کی قسم یہ چاروں آ کر 8 بلوچ میں شامل ہو جائیں گے۔ جنگ ختم ہوئے ایک عرصہ بیت گیا ہے۔ چند سال ہوئے مجھے بہادر خیل جانے کا اتفاق ہوا۔ نیک بادشاہ کا والد عید بادشاہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے نیک بادشاہ کے کمرے کو پہلے کی طرح اب بھی سجا رکھا تھا۔ میز پر فریم میں نیک بادشاہ اور میری تصویر سجی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی میرے ہاتھ کا تحریر کردہ خط بھی ایک فریم میں لگا ہوا تھا۔ بوڑھا عید بادشاہ زبان حال سے کہہ رہا تھا، بھارت والو، ابھی ہمارے 4 بیٹے اور ہیں۔ پورے درشی خیل میں تو بے شمار نوجوان ہیں۔ تم نے پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تمہاری خیر نہیں۔ پاکستان آرمی کے افسروں کے لیے نیک بادشاہ کی شجاعت کی یہ مثال مشعل راہ ہے۔